ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تھی تو یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی کلام کرے گا، گھر کے بھید کھول دے گا، اور اب تو اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گیا ہے کہ بولنے والے جوتے متعارف ہو گئے ہیں۔ تو کیا دجال کے متعلق بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے پھر؟ نہیں، دجال تو خود اتنی طاقتوں کے ساتھ اللہ نے اس کو آزمائشوں کے ساتھ، اب دیکھیں نا، شیطان ہے، اللہ کا دشمن ہے، لیکن اس کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ ارب انسانوں پر بیک وقت وہ حاوی ہے اور ان میں وسوسے ڈال رہا ہے اپنی ذریت اور اپنے لوگوں کے ذریعے۔ تو اسی طرح دجال کو بھی اللہ تصرف دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ آزمائش جانوروں کی نہیں ہے، انسانوں کی ہے، صاحب شعور کی ہے، جن کے پاس کتاب آ چکی، نبی آ چکا، ائمہ آ چکے، یہ ان کی ہدایت ہے۔ تو لہٰذا ان کو اپنی اصل پہ قائم رہنا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اصل سے نہیں ہٹ جانا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، یا حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کیا، کوئی کرتب دکھائے تھے؟ نہیں، حق پر قائم تھے۔ دوسری طرف سامری نے کیا کیا، اس نے کرتب دکھایا۔ تو یہ جو کرتب پسندی ہے نا، خارق عادت واقعہ پسندی ہے، دیو مالائی دین کی طرف رجحان ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات دیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیارات تو وہ تو دیے، آزمائش کے لیے دیے نا، اس لیے تو دیے کہ ان سے متاثر مت ہو جاؤ، اپنی اصل پر قائم رکھو۔ وہ آزمائش دیکھ کر اصل پر قائم ہونا ثابت کرنا۔ علامہ صاحب آپ بھی اپنا پوائنٹ اس میں ایڈ کیجیے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اسی بات کے حوالے سے تو گفتگو کر رہا ہوں کہ کیا ہم نے ذہنوں کو یہ تیار کر لیا ہے کہ جو میٹافورک اس کی ایکسپلینیشن ہے، کبھی ہم ادھر سوئچ اوور کر جائیں گے، کبھی ہم ادھر سوئچ کر جائیں گے، کبھی لیٹر میننگ کی طرف چلے جائیں گے، کبھی میٹافوریکل اس کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو کیا ہم نے ذہن اس کے لیے تیار کر لیے ہیں؟ جو جتنی بات ہو رہی ہے، آپ ذرا اس پہ ذرا غور کیجئے کہ دجال جو ہے وہ اس کے پاس بہت سارے خارق عادت کام ہیں، کہ وہ اس کے جنت بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے، جہنم اس کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے رزق کا ایک پہاڑ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور وہ اشارہ کرتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر جو پیرلل جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ہیں، وہ بس اللہ کے سادہ سے ایک نمائندے ہیں، اور وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو بندہ سامنے ہے اس کا قصور کیا ہے بیچارے کا؟ کیوں وہ متاثر نہ ہوگا؟ ادھر کیا ایسا ہوگا کہ جو قابل ترجیح نہ ہو اس کے لیے؟ مثلا ایک طرف جو ہے جناب موسیٰ کی بات کر لیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، پروردگار عادل ہے اور اس کا انتظام اور اہتمام ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر اس نے ابلیس کو طاقتیں دی ہیں، بڑی طاقتیں اس نے ابلیس کو دی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسے طویل زندگی دی ہے وقت معلوم تک۔ پھر ابلیس کا جو ہے خوابوں میں آ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کے خواب میں خود آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی یعنی ایکسیس ہونا۔ اچھا، پھر مختلف روپ دھار لینا، کیا کیا طاقتیں ہیں وہ میں گنوں تو کتنا ٹائم لگے گا۔ اس کے پیرلل اگر نمائندہ الہی کو پروردگار وہ طاقتیں نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ میدان معاشر میں ایک بندہ جو ہے یہ حجت قائم کر سکتا ہے کہ پروردگار میرے سامنے یہ جو بندہ کھڑا ہے ابلیس، یہ تو میرے بس ہی میں نہیں تھا۔ اس پہ ہم پہلے وہ جن والے پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ اچھا، پروردگار کا اہتمام اور انتظام یہ ہے کہ وہ عادل پروردگار ہے، وہ ادھر جو شیطان ہے اسے طاقت دے رہا ہے، تو دوسری طرف پیرلل خلیفہ الرحمن جو ہے اسے بھی اتنی ہی طاقتوں سے نواز۔ کیا یہ خلاف عدل ہوگا؟ یہ خلاف عدل نہیں ہے نا، یہ بیلنس ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کو بھی اتنی طاقت دی جائے، اور جو آپ کا سپورٹر ہے اس کو بھی اتنی طاقت دی جائے، اور درمیان میں آپ ہو، پھر آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ رواج تھا، اور جادوگر جو ہے وہ بڑے وہ تھے۔ حالانکہ جادو جو ہے اس طرح میں نے تو نہیں دیکھا کہ جادو جو ہے وہ اس طرح ہو جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جادو سے کوئی بندہ جو ہے وہ کبوتر بن جاتا ہے اور مطلب اس طرح کر کے کچھ ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ایک ایلیوژن تھا، ٹھیک ہے، تو جادوگروں کا، کہ انہوں نے اس کے اوپر مرکری لگا کے اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ رسیاں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا۔ تو ایک بندہ مجھے بتائیے، ایک نبی کو معاذ اللہ ایک اللہ کے سچے نمائندے کو یہ کہہ دے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، کیا اس کا جواب نہیں دینا ہے؟ بالکل دینا ہے۔ یا اس کی کنفیوژن کا استعمال کر لینا ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے پورا قرآن پڑھیے، نبی جب بھی معجزہ دکھاتے تھے وہ دشمن جو وہ کہتے تھے یہ ساحر ہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عرب کے مشرکوں نے یہ الزام لگایا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کنفیوژن کیسے دور ہو؟ یہی معاملہ دجال کا، سرکار امام مہدی علیہ السلام کا۔ ایسا نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی خارق عادت چیزیں نہیں ہوں گی، میں اگر وہ بیان کرنے لگوں تو 10 گھنٹے بھی کم ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث۔ علامہ صاحب، ہم میں ایسی کیا طاقت ہونی چاہیے؟ ہم اس طاقت کو کیسے ڈھونڈیں کہ ہم انہیں پہچان سکیں؟ میں بیٹا یہی بات کر رہا ہوں
جی کہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے نا. پہلے اس کانسیپٹ کو تو سمجھا جائے کہ میرا مخالف جو ہے, پروردگار کا جو مخالف ہے, دشمن ہے, اس کو تو طاقتیں دی جائیں. وہ مجھے بے وقوف بنا سکتا ہو, اور جو خدائی نمائندہ ہے وہ بیچارہ ایک شریف سا انسان ہو, بس اس نے تسبیح پکڑی ہو اور اللہ کر رہا ہو, میں کیسے اٹریکٹ ہو جاؤں گا اس کی طرف؟ کیسے ہو جاؤں گا؟ کیوں میں نہیں سوچوں گا کہ یہ جو خارق عادت چیزیں کر رہا ہے یہ ضرور ایسا ہے کہ اسے مانا جانا چاہیے, ورنہ یہ تو ابھی ختم کر دے گا سب کچھ. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور جو خلیفہ رحمان ہے اس سے اگر کہا جائے کہ جی آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں, تو وہ کہے کہ بھائی ماننا تو ماننا, نہیں ماننا تو نہ ماننا. ایسے تو نہیں ہے. خارق عادت چیزیں پروردگار ایسے اس لیے دیتا ہے کہ اندت تحدی, جب کوئی مشرک کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں, تو وہ کچھ ایسا کر کے دکھائیں جو جادو بھی نہ ہو, جو سحر بھی نہ ہو, اور جو پروو کر دے کہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے. لائک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انگلی کے اشارے سے چاند توڑنا. اب دنیا کی جادوگری کی کتابیں پڑھ لیجئے, کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جادو میں انسان کے پاس یہ ملکہ اس کے پاس آ سکتا ہے کہ وہ انگلی سے چاند توڑ سکتا. تو رسول اکرم کا یہ عمل, لیکن عام آنکھ تو دیکھ کر یہی گمان کرے گی کہ یہ جادو ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جادو اور جو ریالٹی ہے, معجزہ ہے, اس کے اندر فرق کیا ہے؟ جادو ایک ایلیوژن کا نام ہے, معجزہ ایک ریالٹی کا نام. جی اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ روٹیاں اڑ رہی ہیں, تو یہ جادو ہے. تو علامہ صاحب ہمیں جادو بھی سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ ہم ریالٹی اور ایلیوژن میں فرق کر سکیں. میں بیٹا ایک ٹپ دے رہا ہوں, اگر وہ ٹپ پہنچ گئی تو بہت سارے لوگ بچ جائیں گے اور تیاری ہو جائے گی. صحیح. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے دربار میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور جادوگر ہیں جی دربار میں, اور جو ہارون ہے وہ جادوگروں سے کہتا ہے کہ ان روٹیوں کو ان کے سامنے سے غائب کرو تاکہ تضحیق ہو اور یہ ہو. تو وہ روٹیاں جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہل رہی ہیں. اچھا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ ایلیوژن دکھا رہا ہے, تو قالین ایک لگا ہوا ہے, اس کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے. جی. تو وہ فرماتے ہیں کہ کن اسدن, شیر ہو جا, اور وہ قالین سے وہ شیر نکلتا ہے اور ان جادوگروں کو کھا جاتا ہے. اب یہ پوائنٹ ہے اصل میں, جو رسیاں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ہل رہی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام جو چیز بنا رہے ہیں وہ اپنا عمل کر کے دکھا رہی ہے, وہ کھا کے دکھا رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ہارون نے کہا کہ جی ہمارے جادوگر جو ہیں اس شیر سے کہیں واپس کر دیجئے. تو جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے وہ جادوگروں کی رسیاں واپس کر دی تھی تو یہ بھی کر دے گا. تو یہ ایک ڈفرنس ہے. جادو جو ہے وہ ایک ایلیوژن ہے. آپ جادو کے ذریعے یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کرسی چل رہی ہے, جی سمجھ رہے, یا یہ سامنے پھل پڑے ہوئے, اچانک پتہ چلے یہاں پھل پڑے ہوئے, لیکن آپ وہ پھل اٹھا کے کھا نہیں سکتے. میں واپس دجال کے فتنے پر آؤں گی. پھر وہ جو آگ اور پانی وہ لے کے چل رہا ہے وہ بھی ایلیوژن اور ریالٹی سے وہ ایلیوژن ہے. That all is illusion. امام مہدی علیہ السلام پیرلل, امام مہدی علیہ السلام کے پاس خدا کی دی ہوئی وہ طاقت ہے کہ روایات کے اندر ہے کہ جو لوگ مرے ہوئے ہوں گے, جو اس خواہش کے ساتھ مرے ہیں کہ جب سرکار صاحب الامر علیہ السلام کا ظہور ہو تو پروردگار ہمیں بھی معشور کرے اور اٹھائے, تو ان کی قبروں پہ بادل آئیں گے. ہماری معتبر کتب میں ہے کہ 2 طرح کے بادل جو ہیں, جناب ذوالقرنین جن کی بات ابھی اس کے حوالے سے ہوئی تھی یاجوج ماجوج کے, ان کے سامنے 2 طرح کے بادل پیش کیے. وہ بادل کی سواری کرتے تھے جناب ذوالقرنین, اور وہ جو 2 بادل تھے ان کے سامنے پیش کیے گئے. ایک ان میں بادل جو تھا وہ سخت تھا, دوسرا متوازی تھا. اور جناب ذوالقرنین نے جو نرم بادل تھا, فخیر الصحابین, جو نرم بادل تھا وہ اپنے لیے رکھ لیا, اور جو سخت تھا جس میں گرج تھی اور چمک تھی اس کو تمہارے مہدی کے لیے چھوڑ دیا. امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ بادل کی سواری کریں گے, اور صرف یہ نہیں کہ وہ کریں گے, بلکہ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جو مومن قبر میں ہوگا, قبر پہ بادل کا ٹکڑا آئے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا ولی اللہ, اماموں کا ینتظرک, کہ جس امام کا تو انتظار کرتے دنیا سے چلا گیا وہ تیرا منتظر ہے, اب تیری مرضی ہے چاہے مجھ پہ سوار ہو جا یا تو ارادہ کر ایک قدم اٹھا اور امام کے پاس چلا جا. امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ طاقتیں موجود ہیں جو خدا کی دیوی, کہ کعبے کے ساتھ پش لگا کے وہ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں گے اور روئے زمین پہ موجود ہر انسان اس ہاتھ کے لمس کو ایسے محسوس کرے گا کہ جیسے یتیم کسی شفیق بزرگ کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. امام علیہ السلام کی جو جنگ ہے,
इमाम अलैहिस्सलाम की जो ताकत है, जो कुदरत है, वो इतनी वसी है कि उसके सामने दज्जाल की कोई हैसियत ही नहीं। और अगर इल्यूजन और रियलिटी के डिफरेंस को आप समझ लें जी। इससे पहले एक चैनल पे ये प्रोग्राम हुआ था जादू के हवाले से जी। तो एक जादूगर, मैंने डॉक्टर साहब वो पहली दफ़ा ना सचमुच का जादूगर देखा, क्योंकि मैं भी उसे ट्रैक करता रहता हूँ कि दुनिया में कोई जादूगर मिल जाए भी उसकी रियलिटी का पता चले। अच्छा। तो वो सचमुच का जादूगर था। उसने कहा जी, ही वॉज अराउंड 70-75, तो उसने कहा जी मैं 15 साल का था जब मैं बंगाल गया था। अच्छा। और अभी भी वो यूट्यूब पे मौजूद है प्रोग्राम। तो मैं गया था, मैंने 50 साल वहाँ जादू ही सीखा है और जादू ही किया। अच्छा। तो टॉपिक ही ये था। तो उन्होंने कहा जी आप जो होस्ट थी, उन्होंने कहा जी आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जी मैं तो नहीं इसमें बिलीव करता कि जादू वादू कुछ होता है। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे कहते हैं? जी मुझे 50 साल हो गए, मेरी ज़िंदगी लग गई है। तो मैंने कहा जनाब हम जो बैठे हुए हैं, मौदूदी साहब के साहबजादे उसमें बैठे हुए थे। अच्छा। एक और स्कॉलर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी इतने लोग बैठे हुए हैं, आप मेहरबानी फरमाएं, आप ये करें कि इनको कबूतर बना दें। अच्छा। मेरी टांग उड़ा दें, कुछ ऐसा कर दें कि कैमरे के थ्रू लोग देख लें और रियलिटी का पता चल जाए आप जादूगर हैं। साबित हो जाएगी। हमारी बहस से क्या बेकार फायदा, क्या इन बहसों का? क्यों जी? तो मैंने कहा कुछ करें, कुछ ऐसा ना बिल्ली बना दें मुझे, कुछ मतलब पता चले मैं हाथ ही ना उठा सकूं, मतलब इस तरह का कुछ करें जी। तो ऑन एयर कर देंगे ताकि ये बहस ही खत्म। आप यकीन करें, वो प्रोग्राम अभी रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपसे बेहतर जादूगर आज तक नहीं देखा। इसे 50 साल बंगाल में गुजारे हों तो बंगाली बाबा तो मैंने देखा झूठ मूठ का, सचमुच का बंगाली बाबा ये। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये सारा फ्रॉड है। तो एक्सपर्ट है इसमें। आप तो एक्सपर्ट है ना सर, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो जो पॉइंट है जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि इल्यूजन और रियलिटी के डिफरेंस को जो बंदा समझ जाता है वो सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम को बखूबी समझ लेगा। वो जो दज्जाल है उसका जो कुछ वो दिखाएगा वो इल्यूजन होगा। सही। ठीक है। अब मुझे नहीं पता, आई कैनट से कि वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी लेके आएगा और वो दिखा रहा होगा कि जनाब ये मेरे हाथ में ये जन्नत है और ये होलोग्राम तो फिर फैक्ट्स पर मबनी अलामा साहब। जी। फायजा